اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انتہائی واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، اسلام کے اوائل دور میں مسلمان 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ یہود اس بات پہ بڑے فخر کرتے تھے اور طنز بھی کرتے تھے کہ مسلمانوں کا نبی نیا ہے، شریعت نہیں ہے تو قبلہ بھی اپنا لے کر آئیں۔ چنانچہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہی قلبی خواہش تھی، ہمارا قبلہ جو ہے وہ وہی ہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، یعنی خانہ کعبہ بیت اللہ۔ محترم خواتین و حضرات، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس خواہش کا اظہار اپنے رب سے کرتے تھے، چنانچہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جس کا مفہوم یہ ہے ہم ضرور بضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس کے اوپر آپ راضی ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، پھر 17 ماہ بعد ایسا ہی ہوا کہ حالت نماز میں عصر کے وقت حالت نماز کے اندر حکم نازل ہوا، تو حالت نماز کے اندر ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور دیگر مسلمانوں نے جو ہے اپنا منہ قبلہ بیت المقدس کی طرف سے ہٹا کے خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ محترم خواتین و حضرات، جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد قبلہ تین کہلائی، یعنی دو قبلوں والی مسجد۔ محترم خواتین و حضرات، بیت المقدس کا ذکر ہوا۔ بیت المقدس وہ مبارک اور انتہائی بابرکت جگہ اور وہ زمین ہے، وہ مسجد ہے، اللہ کا پاک گھر ہے جس کے ساتھ مسلمانوں کے دل وابستہ ہیں، مسلمانوں کی یادیں وابستہ ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، یہ مبارک مقام ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید کے اندر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مفہوم یہ ہے پاک ہے وہ ذات جو رات کے قلیل حصے میں، تھوڑے حصے میں اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ تو حضور علیہ السلام کا عظیم و شان جو معجزہ ہے، معجزہ معراج، اس کا جو ہے ریلیونٹ اور تعلق جو ہے وہ بھی مسجد اقصی کے ساتھ ہے۔ بے شمار انبیاء علیہ السلام کا تعلق جو ہے، ان کا گزر جو ہے، ان کی عبادات جو ہیں، ان کی شب و روز جو ہیں وہ بیت المقدس کے اندر ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، آج یہودی اور فرعونی، آج کے فرعون جو ہیں یہودی، وہ بیت المقدس کے اوپر قابض ہیں اور فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں پہ جو ظلم و جبر کر رہے ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں غارت فرمائے اور فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کی مدد و نصرت فرمائے۔ ہمارے دل، ہماری جان، ہماری ہمدردیاں فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ من حیث الاسلام ہمارے تمام مسلمانوں کو متحد فرمائے اور متحد ہو کے کفر کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں جو ہے وہ لڑنے کی توفیق عطا فرمائے، جہاد کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔